بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاتمہ بالخیر ہونے کی نشانی: جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو موت سے پہلے اس کو 3 اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ 3 اعمال درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا جلد ہی دنیا میں دے دیتا ہے، یعنی تکلیفوں اور آزمائشوں کے ذریعے اس کے گناہوں کی معافی کے اسباب پیدا کر دیتا ہے، اور جب کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں روک لیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت والے دن اس کو پوری سزا دے گا۔ نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً ایک روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتے اس کے پاس بھیج دیتا ہے جو اسے برائی سے روکتا ہے اور اسے نیک راہ پر ڈالتا ہے، یہاں تک کہ اچھے وقت پر اس کی موت واقع ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بہت مبارک وقت پر فوت ہوا ہے۔ نمبر 3، علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص حسن خاتمہ کا خواہشمند ہو تو اس کو یہ دعا کثرت سے ربنا لا مانگنی تزغ چاہیے۔ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ خاتمہ بالخیر نصیب ہوگا۔ اسی طرح فقہاء اکرام نے لکھا ہے کہ مسواک کی نیت کے منافع سے موت کے وقت کلمہ شہادت کا یاد آنا بھی ہے، لہٰذا مسواک کا بھی خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ عمل بھی حسن خاتمہ کی لیے بہت مفید ہے۔ حضرت عبد الرحمن سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، وہ کعبہ کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں ان کے ارد گرد جمع تھے۔ میں نے انہیں فرماتے سنا کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اور ایک منزل میں اترے تو ہم میں سے کوئی شخص ابھی خیمہ لگا رہا تھا، کوئی بطور مشق تیز اندازی کر رہا تھا اور کوئی اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے نکل رہا تھا، تو اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی نے اعلان کیا کہ نماز کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ چنانچہ ہم سب اکٹھے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے خطبے کے دوران میں فرمایا کہ جو بھی نبی مجھے سے پہلے گزرے ہیں ان پر ضروری تھا کہ اپنی امت کی ان باتوں کی طرف رہنمائی فرمائیں جنہیں وہ ان کے لیے بہتر سمجھتے تھے، اور انہیں ان چیزوں سے ڈرائیں جنہیں وہ ان سے کے لیے برا سمجھتے تھے، اور تمہاری اس امت کی خیر و بھلائی اس کے ابتدائی لوگوں میں رکھ دی جائے گی۔ بعد میں آنے والے پر بڑی آزمائش آئیں گی اور ایسے حالات طاری ہوں گے کہ جنہیں وہ ناپسند کریں گے۔ بے شمار فتنے آئیں گے جو ایک دوسرے کے مقابلے میں ہلکے معلوم ہوں گے، ایک سے بڑھ کر ایک ہوگا۔ ایک فتنہ آئے گا، مومن سمجھے گا کہ یہ مجھے ہلاک کر ڈالے گا، پھر وہ فتنہ ٹل جائے گا اور اس کی جگہ پر بڑا فتنہ آئے گا، مومن کہے گا کہ یہ ہلاک کن ہے، اس سے تمہیں بچ ہی نہیں سکتا، پھر وہ بھی ٹل جائے گا۔ چنانچہ تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ اسے آگ سے بچ کر جنت میں داخل کر دیا جائے تو اس کو موت اس حال میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو خود پسند کرتا ہے کہ میرے ساتھ کیا جائے۔ جو شخص کسی امیر کی بیعت کرے اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے اور اس سے دلی طور پر خلوص کا عہد کرے تو جہاں تک ہو سکے اس کی اطاعت کرے۔ راوی نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قریب ہو کر پوچھا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو یہ سب باتیں فرماتے ہوئے سنا؟ انہوں نے فرمایا، ہاں یقیناً۔ نسائی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر پیدا ہونے والے بچے کی ناف میں مٹی کا وہ ذرہ ہوتا ہے جس سے اس کی پیدائش ہوتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان عارض العمر بڑھاپے کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، پھر موت اسے آ لیتی ہے اور وہ اسی میں دفن ہوتا ہے جس سے اس کی پیدائش ہوئی ہوتی ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر کی پیدائش ایک ہی مٹی سے ہوئی ہے اور اسی میں ان کو دفن کیے جائیں گے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی سختی تلوار کی 1000 دفعہ مار سے زیادہ سخت ہے۔
یاسر سے مراسل روایت ہے کہ مالک الموت کی تکلیف تلوار کے 1000 واروں سے زیادہ سخت ہے، اور ہر مومن کی جس وقت وفات ہوتی ہے تو وہ ہر رگ میں اس کی تکلیف الگ الگ محسوس کرتا ہے، اور ابو محمد خارش فرماتے ہیں کہ اس وقت مومن کو جنت کی بشارت دو، اس لیے کہ تکلیف بڑی سخت ہے، اور اس وقت خدا کا دشمن شیطان بہکانے کے لیے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قبض سے روح کی کم سے کم تکلیف بھی تلوار کے 100 واروں کے برابر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ذات خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے توشہ دیتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اسے کیا توشہ دیتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی موت سے قبل اللہ تعالیٰ اس کے لیے اعمال صالح آسان کر دیتا ہے، اور پھر ان اعمال صالح پر ہی اس کی روح قبض کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ امی عائشہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ موت کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بار بار ہاتھ مبارک داخل فرماتے اور چہرہ مبارک پر ملتے اور یوں فرماتے، اللہم انی علی غمرۃ الموت او سکرۃ الموت۔ ترجمہ: اے اللہ، موت کی شدت اور سختی میں میری مدد فرما۔ یہ دعا ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے، موت کا تو کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت آ جائے۔ اس دعا کو ہم یاد کرتے رہیں تاکہ جب اپنے اوپر موت کا معاملہ پیش آئے تو اس دعا کو ہم پڑھتے رہیں۔ یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں یہ عطا فرمائے کہ موت کے قریب یہ مسنون دعا پڑھنے والے بن جائیں۔ ایک اور دعا بھی حدیث میں ہے کہ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکر الکثیر، اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر خوب بکثرت سے کیا کرو۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَاذْكُرِنَ الْكَثِيرُ الذِّكْرَ أَعِدَّ لَهُم مَغْفِرَةً أَجْرٌ العظیم، اور بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ کے تعالیٰ کے ذکر سے ایمان کی حفاظت کے لیے حسن الخاتمہ کی سعادت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل نے اپنی قریبی ساتھی اسود بن خلال، جو ایک بہت بڑے تابعی تھے، سے کہا کہ ہمارے پاس کچھ دیر بیٹھ جاؤ کہ ایمان تازہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا دندوں میں پڑ جائیں، اس سے انسان کے اندر کچھ نہ کچھ غفلت طاری ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس کی غفلت کی ظلمت زائل کرنے کے لیے اپنے ایمان کو مرتے دم تک محفوظ کریں، تاکہ مرتے دم خاتمہ بالخیر پر ہماری موت ہو۔ تو ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب، شیئر لازمی کرنا۔ السلام علیکم۔